السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلاڑی بنا دے، قسم خدا کی۔ آج شریعت کو کھلاڑی کی ضرورت ہے، آج شریعت کو مجاہد کی ضرورت ہے، آج شریعت کو سپہ سالار کی ضرورت ہے۔ بول رہے تھے ہمارے جناب بھائی ارشاد صاحب کہ اب محمد ابن قاسم کوئی آنے والا نہیں اور صلاح الدین ایوبی کوئی آنے والا نہیں، ہم ہی میں پیدا ہونا ہے۔ نبی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اپنے آقا نے کہا تھا کہ انا نبی آخر، انا نبی الخاتمین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ نبی کا پیغام قیامت تک چلے گا۔ نبی کا پیغام کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ قیامت تک یہ پیغام چلنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ہم کہے ہوتے تو بات بگڑ سکتی تھی۔ اللہ نے کہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن کو میں نے اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو قیامت تک یہ دین چلنے والا ہے کہ نہیں چلنے والا ہے؟ بتائیے نا بھائی۔ اور اس دین کو چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، سپہ سالاری کے لیے کن کا انتخاب ہوا؟ ہمیں جیسے لوگوں کا نہ ہوا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو انتخاب ہو گیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ واہ، بہت سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کچھ تو بات ہے جو انتخاب ہو گیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حقیقت ہے ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو قبولیت نہیں ملی، جن کا نمبر نہیں آیا، رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں ہو سکا، ان اندر درگاہ ہونا پڑا اور کہہ دینا پڑا کہ آپ بیک ہو جائیے، انتخاب ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم انتخاب ہوا ہے ہمارا بھائی۔ ہم منتخب چیزوں کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔ ہم چنے گئے ہیں۔ ہم کہاں گئے ہیں؟ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم لائے ہوئے لوگ ہیں، آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ میرے لوگوں، اگر ہمارا انتخاب نہیں ہوتا تو قسم خدا کہ ہم نبی کے دائی اور شہدائی کے نمبر میں نہیں آئے ہوتے۔ آج ہم نے مانا ہے رب کو، مانا ہے رب کے رسول جناب محمد رسول اللہ، جو ہم سب کے آقا ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ان کو ماننے والوں میں ہے تو آج اسی مدرسے سے ان کے پیغام اور ان کی سیرت کی تعلیم سیکھنا ہوگا۔ بے شک سیکھنا ہوگا۔ میرے خیال سے کچھ لوگوں کو تو درد بھی ہوتا رہتا ہے نا، یعنی کچھ لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ کیا مجبوری ہے؟ جب میرا نمبر آتا ہے مولانا ارشاد صاحب نقیب جلسہ، تو کچھ لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ فجر تک کا معاملہ تو نہیں ہے، ابھی اثر تک کا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے۔ مجھے تو آپ نے بلا دیا ہے تو یہ میری مجبوری ہے۔ تو بہرحال شعر سن لیجیے، پھر آگے بات ہوگی اور اسی درد کے لہجے میں بات کر کے اٹھنا ہے۔ آپ نے از ابتدا تا انتہا بچوں کا پروگرام سن لیا ہے، اب ان میں مرہم پٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ جنہوں نے اپنے بچے کو بھیج کر کے رزلٹ دیکھ لیا تو باغ باغ ہوں گے۔ ابھی اے بابا، میرا بیٹا ابھی عربی میں تقریر کیا ہے، ابھی انگلش میں تقریر کیا ہے، تو وہ تو باغ باغ ہوں گے قسم خدا کی۔ سمجھیے ان کے گھر میں جشن ہو رہا ہے، منچی کا، خوشی کا۔ اور جو لوگ نہیں بھیجے ہیں اپنے بچوں کو، جن کا بچہ ان میں نہیں ہے یا کسی بھی مدرسے میں نہیں ہے، تو ان کے گھر میں آج کے اس پروگرام کے بعد ماتم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہموں کا بچہ ہونا تو انگلیشوں میں تقریر کرتا، عربیوں میں کرتا، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی بیان کرتا، اور اسی سے تو پیغام جانے والا ہے، اسی سے تو مقام ملنے والا ہے، اسی سے تو رتبہ بننے والا ہے، اسی سے چہرے کی پالش ہونے والی ہے، اور آخری مقام جو مقام مقدسہ ہے جس کا نام جنت ہے، اس جنت کا ٹھکانہ آج کی صورت اور سیرت کے محنت کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اس کے لیے سب کے سب لوگ تیار ہیں؟ کہیے انشاءاللہ۔ حافظوں کا رتبہ ہم یہاں پہ بیان کریں تو ٹائم کم چاہیے کا۔ ایک حافظ کا کتنا مقام ہے، باریک بھائی مسکرا رہے ہیں اور یہ بوجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بات آخری چل رہی ہے، اس کے بعد ہے نظام کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم عزیزیہ کو دارالعلوم عزیزیہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ شعر ابھی پیچھے چلا جا رہا ہے۔ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ ہم لوگ اس مدرسے کے پروگرام میں آئے، مدرسے کے تحسین میں اور مدرسے کے تحمید میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ نظما اراکین و عاملین سب کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اگر قسم خدا کی اخلاص آ جائے تو ہر مدرسہ دارالعلوم تو بند ہو جائے۔ دارالعلوم اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بھائی ہمارے ساجد حسین صاحب کہا کہ جا چکے ہیں، 80 بچوں کی دعوت کا معاملہ ہے، کھانا کھلانے کا معاملہ ہے۔ غور سے یاد رکھیے گا ناظم صاحب، یہ ڈائریکٹ ناظم پر حملہ ہے۔ تو اخلاص سے کام کرو مسلمانوں، کام بڑا ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، حدیث کریمہ میں نے پڑھا تھا، کاش کہ اس کے اوپر بولنے کے لیے کچھ اور وقت مل گیا ہوتا۔ تو میں ایک شعر پڑھنے جا رہا تھا کہ ہم نے کہا تھا ان سے جلانے کو ایک چراغ سمجھتے ہیں جی بھیا، پہلے جلتا تھا، آج بھی جلتا ہے، جہاں کا سب آدمی اپنے جیسا تھوڑے، ہر آدمی کے گھر میں مرمر تھوڑے لگا ہوا ہے، ہر آدمی کا گھر چھتدار تھوڑا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو جھوپڑی نصیب نہیں ہے۔ نزاکت میں مت رہو مسلمانوں، اگر ریا سے بچنا چاہتے ہو تو مکان کو نمائش مت بناؤ۔ آج ہمارے غیر مسلموں میں مکان نمائش کی شکل میں نہیں بنائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مکان نمائش میں بننے جا رہے ہیں، اب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں کہاں بلوائیے گا ہم کو؟ زیبائش، آرائش، نمائش کی کہیں مکان میں گنجائش، لیکن اکثر مسلمان، ہمارے جناب حاجی ننھے صاحب ہیں بورار میں، لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 200-300 فٹ مکان کی بنیاد ڈال دیا ننھے بابو۔ ایک دن ہم وہاں گئے، ہم نے کہا حاجی صاحب یہ مکان کب مکمل ہوگا؟ تو دیکھیے نا طبیعت تب ٹھیک نہیں رہتی ہے، کل پٹنہ جانا ہے۔ تو ہم کہا پٹنہ پاتے جاتے رہیے گا، اس کے بعد مکان بنے گا کہ آپ کے پہلے بن جائے گا؟ نہیں اچھا لگتا ہے مسلمان، سہولت کے ساتھ کام کیا بے شک جائے، لیکن جہاں نمائش کی بات آ جائے شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ آرائش کر لیجئے اور آسائش کر لیجئے، اجازت تو دی جا سکتی ہے۔ بہرحال میں نقطہ پکڑ کے بات کروں تو بہت لمبی بات ہوگی۔ ہم نے کہا تھا ان سے جلانے کو ایک چراغ، اس نے اسی بہانے میرے گھر کو جلا دیا، اس نے اسی بہانے میرے گھر کو جلا دیا۔ ہم درد ہیں تو آگ بجھانے کی سوچئے، ہم درد ہیں تو آگ بجھانے کی سوچئے، جلتے ہوئے مکان کا منظر نہ دیکھیے۔ بہرحال بات یہاں پر جانے کے بعد یہاں جاتی ہے، آگے ہمارے حضرت تیار ہیں۔ میں نے قرآن کریم کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ابھی مسلمان کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے، بس ایمان پر، استغفار پر، صلاۃ و سلام و درود پر مستقل محنت کر کے اپنے ایمان کو بنا کر کے غیروں کے مقابلے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی آپ کے پاس ایٹم ہے، یہی آپ کا بم ایٹم بم ہے، اس کے علاوہ کوئی بم ایٹم بم اصلاح کر لیا جائے۔ اب دوسرا دن ہم کو اصلاح کرنے کے لیے ملے کہ نہ ملے، نبی کا آنا طے نہیں ہے بلکہ ختم ہے۔ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جو سرکار کا دین ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا سرمایہ ہے، اور وہاں سے اس کی اسی سرمایہ کی آبیاری یہاں سے کی جاتی ہے، جس کا نام مدرسہ ہے۔ بڑے بڑے مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پہ بے شک قوت کے ساتھ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھروں میں، باہر میں، جنگل میں، منگل میں، جہاں رہیے اپنے ایمان کے ساتھ رہیے۔ یہی نبی عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے تم ان غیروں سے ڈر رہے ہو، بہتر تو یہ ہے کہ تم اور کسی سے ڈرتے جس کا نام رب ہے۔ اللہ سے ڈریں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، ان سے ڈریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور ڈر اس لیے رہے ہیں
کہ یہاں بڑا ہونے والا وظیفہ معلوم ہے لیکن عمل کی بنیاد اس پہ قطعی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ ہم کو اتار دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے۔ دارالعلوم عزیزیہ کو بار بار آپ لوگ اپنی نگاہ میں رکھیے، اور جتنے مدارس اصل بات ہم لوگ جانا ہے رہا بھائی ساجد صاحب نے ہم سے پہلے مقرر ہے نا، اس لیے پہلے والے کی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مدارس کی ضرورت ہے، کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ مولا کریم اس مجلس کے ان تمام چیزوں کو جو غلطی سے ہو گئی ہے، کمی کوتاہی، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ کچھ ذاتی کی شکل ہو گئی ہے، اسے بھی اللہ معاف فرما دے۔ اب تو بات اس ڈھنگ سے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں، حق تو یہ ہے کہ دل ڈرتا ہے، زبان اب تھکتی ہے، اور کل تک جو نظام تھا وہ اب نہیں ہے۔ زمانے کی کسی گوشے میں اگر ملک کے دیکھ لیتے ہیں تو رات کا کھانا اور دن کا سونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اور ہم تمام لوگوں کا یہی بھی وہ پیغام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہو جائے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، پھر دنیا ہمارے سامنے کوئی حائل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نہ دنیا کے رہنے والے لوگ جو درندہ صفت لوگ پھر رہے ہیں، ان درندوں کو یہ بتا دیں کہ سرفروشی کی تمنا اب تو میرے دل میں ہے، اور دیکھنا ہے کتنی طاقت بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ کو ان کے سامنے کھڑا رہنا ہوگا کہ چارج کیسے ہوگا، ایمان چارج کیسے ہوگا؟ بجلی میں پلک لگا دینے سے موبائل جیسے چارج ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب اللہ والوں کی مجلس سے گزرو تو پیٹ بھر کے چر لو۔ یہ چرنے کا لفظ تو خاص طور سے جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جاؤ جانور کو چرا کے لیا ای باغ میں سے، ای باغ میں، یہ نیتا جی کا جو قلم باغ ہے اس میں گھاس بہت بڑھیا ہے، جاؤ بھینس کو ذرا چرا کے لیا۔ لیکن صحابہ کرام کے بیچ بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے تو پیٹ بھر کے چر لینا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ دونوں عالم کے آقا فرما رہے ہیں، دونوں عالم کے، اور کن کے سامنے فرما رہے ہیں؟ عاشقین، دبلے پتلے نہیں، بڑے مضبوط عاشق کے سامنے بات کر رہے ہیں جن کا نام صحابہ ہے۔ ارے قسم خدا کی، صحابہ والی صفت اللہ اکبر ہیں، ان میں سے ہر آدمی، ان میں کا ہر صحابی یہاں کے کتب اور افضال سے بہتر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی مجلس ملے تو وہاں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو، نیک باتیں اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں سے ایک دم آسودہ جب ہو جاؤ تو اٹھو، یعنی آؤ جاؤ، بار بار صحبت میں اچھے لوگوں کے رہنا چاہیے، اور وہاں آسودہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی تو بات کہی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے۔ اچھی مجلس میں آتے ہیں تو دن بھر چاہے جہاں گزر جائے، لیکن اگر اچھی مجلس، نیک مجلس، میلاد کی مجلس یا جلسے کا پروگرام، اجلاس جہاں جہاں ہے، وہاں اگر جانے کا موقع مل جائے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بزرگ، میرے دوستوں، خانقاہیں چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، ان تمام جگہوں پہ اللہ والوں کا ورد ہوتا ہے، اللہ والوں کی مجلس و نشست ہوتی ہے، وہاں چل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اسی بات پر میں اپنی بات مکمل تو نہیں کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔